نظم خود ستائی جو الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، وہ ہم آج آگے بڑھاتے ہوئے اس کا 10واں شعر پڑھتے ہیں۔ دھوکا ہنر کا دے کے چھپاتا ہے عیب کو، اور منہ سے درد کہہ کے دکھاتا ہے وہ صفا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو یہ نظم خود ستائی ہے، خود ستائی کہتے ہیں کہ اپنی تعریف کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کا خود ستائی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کم عقل لوگ صاف صاف اپنی تعریف بیان کرتے ہیں، اور جو لوگ ہوشیار ہیں وہ اپنی تعریف تھوڑا پردے میں ہی کرتے ہیں اور کئی طرح سے کرتے ہیں۔ اس شعر میں الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے عیب کو ہنر کہہ کر چھپاتا ہے، اور اگر زبان سے دل چھٹ کہتا بھی ہے، لیکن دل چھٹ کو خالص اور صاف ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دل چھٹ کہتے ہیں جو تیل یا شربت کے نیچے بیٹھا ہوا وہ میل جو ہوتا ہے، اس کو دل چھٹ کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ کوئی اپنے عیب کو ہنر کہہ کر چھپاتا ہے، اور اگر زبان سے دل چھٹ بھی کہتا ہے، لیکن دل چھٹ کو خالص اور صاف ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چپ چاپ سن رہا ہے کوئی اپنی خوبیاں، یعنی کہ یہ بیاں ہے سب راست اور بجا۔ فرماتے ہیں کہ کوئی خاموشی سے اپنی تعریف سنتا ہے، اس سے یہ مراد ہے کہ اس کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ سب کچھ صحیح اور درست ہے۔ کہتا ہے اس پہ کوئی کہ سب حسن ظن ہے یہ، ایک خاکسار کو جو دیا تم نے یوں بڑا۔ اپنی تعریف سننے پر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں خاکسار اس تعریف کے قابل نہیں ہوں، یہ تو تمہارا اچھا اور نیک خیال ہے جو تم میری تعریف کر رہے ہو۔ اس طرح وہ تعریف کرنے والے کا دل خوش کرتا ہے تاکہ وہ مزید اس کی تعریف کرے۔ قانع ہے وہ انہیں پہ ہوئے وصف جو بیاں، اور چاہتا ہے یہ کہ ہو تعریف کچھ سوا۔ جو خوبیاں بیان کی جاتی ہیں، سننے والا انہی پر راضی ہوتا ہے، اور وہ تعریف کرنے والے کا دل خوش کرتا ہے تاکہ وہ اس کی مزید تعریف کرے، اور خود چاہتا ہے کہ اس کی مزید تعریف اور ثنا کی جائے۔ کہتا ہے زید عمرو ہے، کہتا ہے زید عمرو ہے، شدت سے سادہ لوح، گنتا ہے سب کو نیک وہ اچھا ہو یا برا۔ زید عمر کے بارے میں کہتا ہے، یعنی مثال دی ہے شاعر نے یہاں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سادہ آدمی ہے، کیونکہ وہ سب کو نیک سمجھتا ہے، چاہے کوئی اچھا ہو یا برا، اس کے سامنے سبھی اچھے اور نیک ہیں۔ پھر ہے کہتا ہے عمر و زید بھی کتنا ہے عیب ہیں، کتنا ہے عیب میں، بد ہو کہ نیک اس کی زباں سے نہیں بچا۔ اور عمر زید کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ہر بات میں عیب نکالتا ہے، کوئی اچھا ہو یا برا، اس سے کوئی بچ نہیں پاتا ہے۔ یہ اس کا اور وہ اس کا بیاں کرے کوئی عیب، ہر ایک ہے اپنی اپنی بڑائی نکالتا۔ ایک دوسرے کے عیب بیان کر کے لوگ اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ غیبت امید ہے کہ نہ ہوتی جہاں میں، ہوتا اگر یہ خاک کا پتلا نہ خود ستا۔ حالی فرماتے ہیں کہ دوسروں کی برائی کرنے کا عیب اس دنیا میں نہیں ہوتا اگر انسان میں اپنی تعریف خود کرنے کی بری عادت نہ ہوتی۔ حالی جو فطرے کھول رہے ہیں جہاں کے، شاید کہ اس سے آپ کا ہوگا یہ مدعا۔ حالی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے حالی، آپ جس طرح لوگوں کے خسائل بیان کرتے ہیں،
اس سے آپ کا یہ مقصد ہوگا کہ یعنی لاکھ پردوں میں کوئی چھپائے عیب اپنی نظر سے رہ نہیں سکتا کوئی چھپا. اگر کوئی لاکھ پردوں میں اپنے عیبوں کو چھپانا چاہیے، یعنی یہ مقصد ہوگا. جس طرح لوگوں کے خسائل بیان کرتے ہیں، اس سے آپ کا یہ مقصد ہوگا کہ اگر کوئی لاکھ پردوں میں اپنے عیبوں کو چھپانا چاہے لیکن چھپانے سے عیب چھپتے نہیں ہیں، وہ دوسروں کی نظر میں آ ہی جاتے ہیں. القصہ جس کو دیکھیے جاہل ہو یا حکیم، آزار میں خودی کے ہے بیچارہ مبتلا. مختصراً یہ کہ چاہے کوئی جاہل ہے یا عاقل ہے، سبھی خودی کی بیماری میں مبتلا ہیں، سبھی انا کے مارے ہوئے ہیں. شکریہ.